تم سے کیا کہیں جانا بائی انا الیاس ایپیسوڈ 4۔ اور بتاؤ کیسی چل رہی ہے میرڈ لائف؟ بہت بہانے بنانے کے بعد آخر آج وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دانیل کی اکیڈمی کے پاس ہی ایک کیفے میں ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے وہ دونوں کافی پینے کے ساتھ ساتھ ماضی کی بہت سی باتیں کر رہے تھے، جب اچانک دانیل نے موضوع بدلا۔ ماضی اس کے لیے کبھی اتنا خوشگوار نہیں رہا تھا کہ وہ اسے بار بار دہراتا۔ بہت اچھی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے جسے میری اب مجھ سے بھی زیادہ پرواہ ہے، اور یہ احساس ہی بہت خوبصورت ہے۔ ہولے سے مسکراتے فہام اسے اپنی فیلنگز بتا رہا تھا۔ اوہ ہاں، یہ بتا کرت کی دوست کے ساتھ کیا سین ہے تیرا؟ وہ جو اسی وجہ سے اس سے ملنے سے کترا رہا تھا، وہی بات اس وقت فہام پوچھ رہا تھا، جسے وہ چہرے پر نافہم تاثرات لیے سن رہا تھا۔ کون سا سین اور کون سی دوست؟ وہ انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا، مگر سامنے بھی فہام تھا اس کی رگ رگ سے واقف۔ بکواس نہ کر، وہی جو تیری اکیڈمی میں پڑھاتی ہے۔ اب تو یہیں سب کے سامنے دو کھائے گا یا مجھے الف سے یہ تک ساری بات بتائے گا؟ فہام نے سنجیدگی سے اب کی بار اسے وارن کیا، اور اس کی وارننگ محض وارننگ نہیں ہوتی، اس بات سے دانیل بھی اچھے سے واقف تھا۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے سامنے موجود کافی کے مگ کو دیکھا، جس میں سے آدھی کافی وہ اپنے اندر انڈیل چکا تھا۔ مگ کے کناروں پر انگلی پھیرتے نظریں جھکائے وہ اسے الف سے یہ تک سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ فہام خاموشی سے کافی کے گھونٹ لینے کے ساتھ ساتھ اس کی رداعت سن رہا تھا۔ تم اس قدر بے عقل ہو سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جس کے پیچھے تم نے اپنی زندگی برباد کر دی، وہ نہ جانے کہاں گم ہے، سکون کی زندگی جی رہی ہوگی، اور تم یار تم اتنے بے وقوف تو کبھی نہیں تھے۔ فہام کا بس نہیں چل رہا تھا، مگ میں باقی کی بچی کافی اس کے سر پہ انڈیل دیتا۔ میرا اب کسی پہ اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس سے مسلسل نظریں چراتے اب وہ شیشے کے پار بھاگتی دوڑتی زندگی کو بے رنگ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے پہلے بھی غلط بندے پہ اعتبار کیا تھا، میں تمہیں تب بھی سمجھاتا تھا کہ کسی کے چار میٹھے بول بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے محبت کر بیٹھا ہے، مگر تب بھی تم نے میری ایک نہیں سنی، اور اب تو تم ایک اور بڑی غلطی کر رہے ہو، مگر میں تمہیں یہ غلطی نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی ماں نے بالکل صحیح کہا ہے، تم اب اس بار ہماری بات مان کر تو دیکھو، گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھتے اسے تھپ تھپا کے بولا، تم زبین کو جانتے ہی کتنا ہو۔ اب کی بار فہام کی جانب دیکھ کر اس نے استہزائیہ انداز میں سر کو ہلاتے کہا، میں نہیں جانتا، مگر تم تو لوگوں کو بڑی اچھی طرح جان لیتے ہو۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی مخلصی کو تم جان نہیں سکے، صرف اپنے ڈر کو خود پہ حاوی کیے ہوئے ہو۔ ایک بار تم نے کسی کی محبت پانے کے چکر میں خود کا نقصان کیا، اب کسی اور کو بھی تم اسی درد سے گزارنا چاہتے ہو۔ تم نے زندگی میں کیا سیکھا؟ تکلیف کا بدلہ تکلیف، اور اس شخص کو تکلیف جس کا تمہارے قصے میں کوئی قصور بھی نہیں۔ فہام کی بات پر وہ خاموش رہا، اور فہام جانتا تھا کہ وہ خاموش تب ہوتا ہے جب وہ دوسرے بندے کی بات سے قائل ہو جاتا ہے۔ اپنے ماضی کو اس سب سے الگ کر کے پھر سوچو۔ فہام کی تجویز پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میرا ماضی، حال اور مستقبل سبھی اس معذوری سے جڑے ہیں، میں کسی بھی طرح اس چیز کو تو خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ وہ اسے ساتھ رکھنے کا مطلب ہے کہ میں کسی کے لیے خوشی کا باعث نہیں بن سکتا۔ فرض کرو میں اس پہ اعتبار کر لیتا ہوں، کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد بھی اسی پاگل پن کی حد تک مجھے چاہے گی؟ کبھی کبھی کسی چیز کے نہ ملنے میں جو کشش ہوتی ہے وہ اسے پا کر ختم ہو جاتی ہے۔ دانیل کی بات بھی غلط نہ تھی، گارنٹی تو یہاں کسی کی بھی نہیں تھی۔ پھر گارنٹی تو تم اپنے آپ کی بھی نہیں دے سکتے؟ زندگی تو نام ہی رسک لینے کا ہے، رشتوں کا رسک تو کبھی محبتوں کا رسک، یہاں تو جگہ جگہ رسک ہے، تو کیا جینا چھوڑ دیں؟ اب اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زندگی کے ساتھ جڑے سبھی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ مجھے دیکھ لو، تم نے تو محبت میں اعتبار کھویا، اور وہ بھی یک طرفہ محبت میں۔ میں نے تو دو طرفہ محبت کا ایسا بھیانک انجام دیکھا بھگتا، اور پھر بھی میں نے زندگی میں شادی کا رسک لیا۔ اس کی بات کا ایک بار پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہیں یقین ہے زندگی بہتر ہو جائے گی؟ اس کی بات پر فہام ہولے سے ہنسا، وہ ہمیشہ کی طرح اسے قائل کر گیا تھا۔ یقیناً اچھی سوچ کے ساتھ نیا رشتہ شروع کرو گے تو یقیناً بہتر ہو جائے گی۔ بے شک اس سے وقت مانگ لو، مگر قریب رہ کر ایک دوسرے کو سمجھو۔ میں بھی اسی فیز سے گزر رہا ہوں، مگر یقین کرو ہر روز اس بات پر ایمان پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ نے اگر اس شخص کو میرے لیے چنا تھا تو بالکل ٹھیک چنا تھا۔ مجھے امید ہے تم بھی اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے۔ فہام کی بات پر اس نے آہستہ سے سر گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ کسی کی ماں کا مان بھی تو رکھنا تھا۔
बेटी के लिए दामन फैलाकर कुछ मांगना इतना आसान नहीं होता। पॉलर बनते ही वो तो ऐसा बिजी हुई कि आइदून को तो अबिया अब छुट्टी के दिन भी नज़र नहीं आती थी और उसकी ये गैर हाजिरी आइदून के चिढ़ने का बाइस बन रही थी। आज भी इतवार के दिन जिस वक्त वो सोकर उठा वो कमरे में मौजूद नहीं थी। सामने लगी घड़ी पर वक्त देखा, सुबह के 11 बज रहे थे। पिछले दिनों उसमें जो बड़ी तब्दीली आई थी वो ये कि अब आइदून गेस्ट रूम में सोने की बजाय अपने कमरे और अपने बेड पर सोता था। चंद दिन पहले ही उसने ये फैसला किया था। अबिया जितना भी उसे अजनबी बनने की कोशिश करती मगर उस रात उसके कमरे में आने पर वह हैरान हुई और उसकी ये हैरानगी आइदून से छुपी न रह सकी। वो हस्बे मामूल नमाज पढ़कर छोटी सूरतों की किताब खोले बेड पर बैठी कंबल घुटनों पर रखे सूरतें पढ़ने में मगन थी। जब कमरे का नॉब घूमा उसने कुछ हैरत से दरवाजे की जानिब देखा, क्योंकि जब वो रात में कमरे में आ जाती थी उसके बाद आइदून नहीं आता था। सुबह उसके उठने से पहले वो कमरे में आकर तैयार हो जाता था। जिस वक्त वो उठती थी वो तैयार हो चुका होता था। वो खामोशी से बाहर जाकर उसकी पसंद का नाश्ता बना देती थी। एक खामोश सा मुआहदा चल रहा था उनके दरमियान, मगर आज रात कुछ अलग हुआ था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दुपट्टे को नमाज के स्टाइल में लपेटे वो सामने ही बेड पर बैठी कुछ हैरान नज़रों से उसे देखकर फिर वापस अपने हाथ में मौजूद छोटी सी किताब की जानिब मतवज्जा हो गई। वो खामोशी से अंदर आकर कमरा लॉक कर गया। लॉक की आवाज़ पर उसने फिर से अब की बार परेशान होकर उसकी पुश्त को देखा। आइदून खामोशी से चलता बेड की दूसरी जानिब आके रुका। अपना वॉलेट, घड़ी और मोबाइल साइड टेबल पर रख कर अब उसका रुख अपनी अलमारी की जानिब था। वहाँ से आरामदेह कपड़े निकालते वॉशरूम में घुस चुका था। अब यह सर उठाए बगैर उसकी हरकतों सकनात को नोट कर रही थी। उसके निकलने से पहले वो किताब ख़त्म करके साइड दराज में रख कर नीम दराज होती मोबाइल हाथ में लिए व्हाट्सएप पर मैसेजेस चेक कर रही थी। जब वो वॉशरूम से निकलकर बाल रगड़ता ड्रेसिंग के सामने आ रुका, शावर लेके आया था। कुछ देर बाद अबिया ने उसे वहाँ से चलकर बेड के दूसरी जानिब आकर बैठते और फिर नीम दराज होकर सामने मौजूद LED को ऑन करते देखा। अबिया ने कनखियों से उसे देखा। आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? एक नज़र उसे देखकर वो इस कदर महज़्ज़ब अंदाज में बोला कि अबिया को गुमान गुजरा जैसे वो किसी और से मुखातिब हो। मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी? आपका घर है, आपका कमरा है, आप जहाँ मर्जी रहें। वो ख़ुद को लाताल्लुक़ ज़ाहिर करने की कोशिश करने लगी। होना भी नहीं चाहिए। रात में एक बेड शेयर करने में कोई मसला होना भी नहीं चाहिए। न जाने ये वो उसे बावर करवा रहा था या ख़ुद को करवा रहा था। अब यह खामोशी रही और यही खामोशी तो उसे चुभने लगी थी। आखिर वो कुछ तो कहे, कुछ तो बोले, लड़े झगड़े, कम से कम किसी फीलिंग्स का इजहार तो करे। वो इस कदर बर्फ़ की मानंद कैसी थी? वो खामोशी से सर से दुपट्टा उतार कर सरहाने रख कर मुँह दूसरी जानिब करके लेट गई। वो उठकर लाइट्स बंद करके अपनी साइड वाला लैंप ऑन करके वापस बेड पे नींद दराज होता अब सामने मौजूद LED पर कोई मूवी लगा के देखने लगा, मगर ध्यान सारा करीब लेटी अबिया की जानिब था। वो हैरान था कि किसी की मोहब्बत यूं झाग की तरह इतनी जल्दी बैठ भी सकती है, या फिर उसे ये गुमान हुआ था कि वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला थी। तो फिर यूनी में वो दीवानगी, उसे वो क्या नाम देता? क्या थी ये लड़की? अजीब मिस्ट्री बन गई थी आइदून के लिए। आपने बात की अपने फ्रेंड से? वो सुबह से उसके इंतज़ार में थी। अबिया को फ़ोन करके उसकी मिन्नतें करके आखिर उसने ज़बीन वाला राज उससे उगलवा लिया था, मगर अबिया ने सख्ती से उसे मना किया था कि वो उसका जिक्र भी ज़बीन के साथ न करे। उसे भी खुशी हुई थी कि फ़हाम उसका दोस्त है, शायद वही उसे कुछ समझाए और ज़बीन के लिए मामलात बेहतर हों। फ़हाम जल्दी घर आ गया था। अमूमन वो दोनों रात का खाना इकट्ठे ही खाते थे। इस वक्त भी डाइनिंग पर बैठे खाने से इंसाफ कर रहे थे कि अबिया ने पूछा। हाँ, मैं मिला था, उसने सरसबात में हिलाते कहा। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया उन्होंने? उसने फिर से आस से पूछा। सलाद का चम्मच खाते उसने सरहोले से हस्बात में हिलाया। उम्मीद है कि वो सोचेगा अपने बारे में। काफ़ी समझाया तो है मैंने। किरत को एक नज़र देखते उसने कहा, आखिर कौन लड़की थी वो जिसने उन्हें डिच किया? क्या आप जानते हैं उसे? उसके सवालात पर उसने नाहक नज़रें चुराईं। थी कोई, वो टाल गया। अच्छा, आपसे एक और बात भी करनी है। अब की बार वो उस बात पर आई जिसे सोच सोच कर सुबह से हलकान हो रही थी। देखें, मैंने इतनी पढ़ाई यूँ घर पे बैठने के लिए नहीं की, मुझे अपना करियर भी बनाना है। वो बड़े मुदब्बिर अंदाज में उस लम्हे बात कर रही थी। उसकी संजीदगी भी इतनी क्यूट थी कि फ़हाम बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था। ओह अच्छा, फिर आपने इतनी पढ़ाई किस लिए की है? वो जानबूझकर लहजे में शरारत लिए इतनी को लंबा करके बोला।
کرت نے کھانے سے ہاتھ روک کر اب کی بار اسے آنکھیں سکیڑ کے دیکھا۔ گلاسز کے پیچھے چھپی یہ خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں لمحہ بھر کو فہام کا ایمان ڈاواں ڈول کر گئیں۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ناک سکیڑ کر اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ فہام کے چہرے پر پھیلنے والی بے ساختہ مسکراہٹ جسے وہ ہونٹوں کے کناروں پر روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر کرت کو بخوبی نظر آ رہی تھی۔ نہیں یار، ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ اب اگر تمہاری بات کا جواب نہیں دیا تو تم نے کہنا ہے کہ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ کسی حال میں تو خوش ہو جاؤ۔ وہ اسے پچھلی کسی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ تو مجھے جاب کرنی ہے، آپ دیکھیں نا، میری فرینڈز اپنا اپنا کریئر بنا رہی ہیں اور میں ایسے گھر میں بیٹھی ہوں۔ رباب آپا بھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابھی کون سے بچے ہیں، کام وام کرو ابھی۔ وہ اپنی دلیل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے رباب کی بات کا بغیر سوچے سمجھے حوالہ دیتے فہام کو اب کی بار کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تو وہ کون سا مشکل ہے، تمہاری مصروفیت بڑھا دیتے ہیں۔ آنکھوں میں مخصوص شرارت اور چمک لیے اسے گہری نظروں سے دیکھ کے بولا۔ جو اپنے سامنے رکھی پلیٹ کی جانب متوجہ تھی اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ وہ جلدی سے پرجوش ہوتے ہوئے بولی، بچے لے آتے ہیں، دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ اس کی آواز کی گمبھیرتا پر غور کیے بنا وہ سر پہ ہاتھ مار کے بولی، بچے کوئی راستے میں تھوڑی پڑے ہوتے ہیں جو لے آئیں۔ اپنی طرف سے اسے بہت پتے کی بات بتائی۔ اس سے زیادہ اس کی بے وقوفیوں پر فہام کے لیے کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ یکدم ہاتھ بڑھا کر اس کا دایاں بازو تھام کر اسے خود سے قریب کیا، اور بس یہیں کرت کی ساری بے نیازی ختم ہو گئی۔ تم اتنی ہی بے وقوف ہو یا بنتی ہو؟ اس کے سوال اور بوجھل لہجے پر وہ سٹپٹا گئی۔ بشرا باجی کچن میں ہی ہیں ابھی، کام کرنے والی ملازمہ کا بتاتے اس نے گویا اسے تنبیہ کی۔ تو فہام پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گرفت ہنوز بڑھتی جا رہی تھی جو کرت کو گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو یہ کہ خبردار اگر آپ نے کوئی فضول حرکت کی۔ وہ بمشکل اس کی جانب دیکھ کر آنکھیں نکالتے بولی، مگر وہ فہام ہی کیا جو موقع ہاتھ سے جانے دے۔ ہولے سے اس کے ماتھے کو چھو کر اسے پیچھے کر کے بازو چھوڑا۔ میں کیسے آپ سے کوئی بات کروں؟ وہ روحانسی لہجے میں بولی، جیسے ابھی کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ کے بولا، بات کہاں کرنے دیتے ہیں آپ، ایسے فضول کام شروع کر دیتے ہیں۔ پاؤں پٹک کر کرسی پیچھے کر کے اٹھی، جھنجھلاہٹ سوا تھی۔ تو تم ہی بہکا دیتی ہو، میرا کیا قصور؟ وہ کندھے اچکا کر معصومیت سے بولا۔ کرت ایک کھا جانے والی نظر اس کے معصوم بننے پہ ڈالتی اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ فہام بھی تقریباً کھانا ختم کر چکا تھا۔ آپ کل زمین کے گھر جائیں گی؟ ناشتے کے وقت اس وقت وہ اور صفیہ ہی تھے۔ اس کی بات پر انہوں نے کسی قدر الجھ کے اسے دیکھا۔ کس لیے بیٹا؟ ان کے سوال پر اس نے ہنوز ان کی جانب دیکھنے سے اعتراض برتا۔ سلائس اور فرائیڈ ایگ کے ساتھ پوری طرح انصاف کرتے ہوئے وہ ان سے مخاطب بھی تھا، رشتہ لے کر۔ وہ ابھی تک اس کے اتنے واضح الفاظ کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ شمائل کے لیے وہاں سے انکار آ چکا ہے تو بار بار جانے کا کیا فائدہ؟ وہ چائے کے گھونٹ بھرتے جیسے اسے یاد کروا رہی تھی، میرے لیے۔ ویسے تو یہ فقط 2 الفاظ تھے، مگر ان 2 الفاظ نے صفیہ کو کسی قدر شوق سے دوچار کر دیا۔ اور نہ صرف وہ بلکہ ڈائننگ ہال میں آتے اطہر صاحب بھی کسی قدر حیران تھے۔ شاید جو بھی سنتا وہ حیران ہی ہوتا۔ دانیل جو اتنے سالوں بعد شادی کے حوالے سے سب کے ترلوں اور منتوں کو خاطر میں نہ لانے والا، آج خود اپنے منہ سے کسی لڑکی کے لیے رشتہ لے جانے کی بات کر رہا تھا، جو شاید یہ قسم کھا چکا تھا کہ وہ زندگی میں اب کبھی کسی لڑکی کو شامل نہیں کرے گا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ صفیہ کو سمجھ نہیں آیا اپنی خوشی کا اظہار کیسے کریں۔ آر یو شور بیٹے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اپنے عقب سے آنے والی باپ کی آواز پر وہ لب بھینچ گیا۔ ایک طرف آپ سبھی میرے پیچھے پڑے تھے شادی کے لیے، اب جب خود لڑکی کا بتا کے اس کے گھر جانے کا کہہ رہا ہوں تو حیران ہے۔ ماں کی جانب ایک نظر دیکھ کر پھر سے اپنا رخ سامنے رکھی پلیٹ کی جانب کیا جہاں ناشتہ تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا۔ صفیہ نے چائے کا کپ رکھ کر اس کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے محبت سے ساتھ لگایا۔ وہ اسے کیا بتاتی اس کے موو آن کرنے پر آج وہ کتنی خوش تھیں، جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ وہ ان کی ایکسائٹمنٹ پر ویسا رسپانس نہیں دے سکا۔ اطہر صاحب نے بھی آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ انہوں نے اسے کبھی اپنی زندگی کے فیصلوں کو بدلنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا، جیسا چاہتا تھا، وہ اس کا بھرپور ساتھ دیتے تھے، مگر دل میں کہیں ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کی باقی اولاد کی طرح اب وہ بھی اپنی زندگی شروع کرے، مگر انہوں نے کبھی زبردستی نہیں کی تھی۔ مگر اس لمحے ان کا بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لینا اسے بتا گیا تھا کہ وہ بھی اس کی ماں کی طرح ہی اس کے لیے فکر مند تھے۔
مگر کبھی اظہار نہیں کرتے تھے۔ شاید یہی فرق ماں اور باپ کی محبت میں ہوتا ہے۔ ماں روک کر اپنی فکر اولاد کے لیے بتا دیتی ہے، باپ روتا نہیں، مگر وہ کسی بھی لمحے اولاد کی تکلیف سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنی محرومی کو اس واقعے کے بعد خود پہ حاوی کر چکا ہے۔ وہ ایسا تھا نہیں مگر ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے دبئی جانا ہے۔ رات کے کھانے پر وہ سبھی کو اطلاع دے رہا تھا، مگر نظریں اپنے دائیں جانب کرسی پہ بیٹھی ابھیا کی جانب تھیں۔ اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد سے ڈائننگ ٹیبل پر سربراہی کرسی پر مریم نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا تھا، اور تب سے وہ اسی کرسی پر کھانے اور ناشتے کے وقت موجود ہوتا تھا۔ اس کے دائیں جانب شادی کے بعد سے ابھیا بیٹھتی تھی اور بائیں جانب مریم، جبکہ ابھیا کے ساتھ والی کرسی پر زوفشاں بیٹھتی تھی۔ میرے لیے کیا لائیں گے؟ ابھیا تو ہمیشہ کی طرح بنا کوئی تاثر دیے اپنا کھانا کھا رہی تھی، مگر اس کی بات سن کے لمحہ بھر کے لیے کھانے سے ہاتھ روک کر ایک گہرا سانس لینا آئیدون کی نگاہوں سے چھپا نہیں رہ سکا۔ یعنی اس کے جانے پر وہ شکر ادا کر رہی تھی، جبکہ زوفشاں اس کی بات سن کے ایکسائٹڈ ہوتے بولی، فضول کی کوئی فرمائشیں نہیں ہوں گی۔ مریم نے اسے گرکا۔ کیا ہے ممی؟ وہ منہ بسور کے بولی۔ اسے منع مت کیا کریں، کیا منگوانا ہے تم نے؟ مجھے میسج میں بتا دینا۔ وہ اسے پچکار کے بولا۔ ابھیا کو بھی لے جاؤ۔ مریم کے مشورے پر اس کے گلے میں پھندا سا لگا، یکدم وہ کھانسنے لگی۔ آئیدون نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے پہ ڈالتے ہونٹوں کے کنارے پر مسکراہٹ روک کر اس کی کمر کو آہستہ سے سہلایا۔ آرام سے، اب تو پریشان ہو گئی ہے میرے جانے کا سن کر۔ وہ سب کے سامنے اتنے ہی لگاوٹ سے بولتا تھا، ابھیا کے لیے اس کا انداز نیا نہیں تھا۔ مریم نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا، جسے وہ فوراً تھام کر ایک دو گھونٹ لیتے اسے کمر سہلانے سے روک گئی۔ تھینک یو، اب ٹھیک ہوں میں۔ اس کی قربت اسے حواس باختہ کر گئی تھی، مگر وہ بہت مہارت سے اپنی نروسنس کو قابو کر لیتی تھی۔ کوئی ایشو نہیں، اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو میں لے چلوں گا، ویسے بھی 4 دن کا ٹور ہے۔ اس کے گہری سانس لینے پر وہ جو پیچو تاپ کھا رہا تھا، ماں کی بات پر اپنا جواب دیتے اب وہ اسے صحیح معنوں میں پریشان کر گیا تھا۔ ہاں نا، روز روز تمہارا ٹور تھوڑی نہ آئے گا۔ بس ٹھیک ہے، یہ چلی جائے گی۔ پالر کی جہاں تک بات ہے تو سبھی ورکرز بہت پروفیشنل ہیں، میں خود چلی جایا کروں گی۔ تو اور کیا، یہی تو گھومنے پھرنے کے دن ہوتے ہیں، پھر بعد میں بچوں میں لے کر کہاں ٹائم ملتا ہے۔ مریم کی باتیں آج ابھیا کو بے ہوش کرنے کے در پہ تھیں۔ وہ جو ابھی تک ایک بے نیازی کا خول چڑھائے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ مزید یہ خول نہیں چڑھا سکے گی۔ ہاں، اس کا دل اب اس کی جانب ہمکتا نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، وہ اب مزید اپنی محبت کو اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلے۔ مگر آئیدون کا بدلتا رویہ، اس کی جانب جھکاؤ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ خود کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ سبھی کے سامنے اس کے ساتھ بہت شیریں انداز میں بولتا تھا۔ اس کا کبھی ہاتھ تھام لیتا، کبھی نزدیک بیٹھ جاتا، حد تو یہ کہ جس دن وہ مینہا کے گھر دعوت پہ گئے، وہاں اس کے بیٹے کو جب ابھیا نے گود میں لیا، اس نے ایک ہاتھ ابھیا کے بالوں میں مارا جس سے وہ الجھ سے گئے۔ سبھی کے سامنے آئیدون نے اس کے بالوں کو ہولے سے ہاتھ سے سنوارا۔ یہ سبھی چیزیں وہ جیسے تیسے ہضم کر رہی تھی، مگر اب اس کے ساتھ اکیلے دبئی جانا ہضم نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کا اظہار اس نے کمرے میں آتے ہی کیا۔ آپ نے ممی کو منع کیوں نہیں کیا؟ وہ جو واش روم سے چینج کر کے نکلا تھا، بیڈ پر پرپل کلر کے نائٹ سوٹ میں غصے میں بیٹھی ابھیا کو دیکھ کر نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کس بات کے لیے؟ اس کے بے نیاز بننے پر ابھیا کا دل کیا سائڈ ٹیبل پر رکھا واز اس کے سر پہ دے مارے۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ وہ صاف لہجے میں سپاٹ نظروں سے اس کی جانب دیکھ کے بولی، جب مجھے کوئی ایشو نہیں تو میں کیوں منع کروں؟ اس کے انداز پر ابھیا کا دل کیا اش اش کر اٹھے۔ نہ تو میں اتنی بے وقوف ہوں کہ مجھے کچھ دکھائی نہ دے، اور نہ ہی میری یادداشت اتنی کمزور ہے کہ مجھے کچھ یاد نہ ہو۔ وہ آپ ہی تھے جو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو مجھے ساتھ لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کھڑی کھڑی باتوں پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر پہلے بالوں میں برش کیا، پھر خود پر اپنے مخصوص پرفیوم کا سپرے کر کے اس کی دوسری جانب بیڈ پر آ کے بیٹھا، جو اسی کی جانب دیکھتی جوابی کارروائی کی منتظر تھی۔ یادداشت تو میری بھی اتنی کمزور نہیں کہ مجھے بھی کچھ یاد نہ رہے، مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد مکر جاتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں لے کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، ساری توجہ ہاتھ میں تھامے موبائل کی جانب تھی۔ کچھ غلطیوں کو اور جذبات کو بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ آئیدون نظر اٹھا کر بائیں جانب بیٹھی ابھیا کو دیکھا۔
یعنی وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس سے محبت اس کی غلطی تھی۔ دوسری جانب اسے حیرت تھی کہ اسے کسی قسم کا کوئی حق دیے بغیر وہ اس سے گلے شکوے کیسے کر سکتا تھا۔ بہرحال ممی نے کہہ دیا ہے تو آپ جائیں گی۔ میں پرسوں کی سیٹس ریزرو کروا چکا ہوں، اب چاہے آپ کو برا لگے یا اچھا، یو ہیو ٹو گو وتھ می۔ اس کے چہرے سے نظریں وہ مشکل ہٹا کر موبائل پر جماتے وہ مصروف سے انداز میں بولا، آپ کو تو ویسے بھی کسی کے اچھے یا برا لگنے کی کب پرواہ ہوئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کے لبوں پر آ رکا تھا۔ آئیدون نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو روزانہ کی طرح منہ دوسری جانب کیے کمبل میں خود کو پوری طرح چھپائے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئیدون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تو یعنی وہ اس برف کی سل کو پگھلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس بار وہ دوبارہ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں، مگر اس بار وہ کسی کے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے زبین کا رشتہ لے کے آئی تھیں۔ ناسلی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دانیل سے بات کرنے کے باوجود اسے امید نہیں تھی کہ وہ مان جائے گا، مگر اس وقت صفیہ اور اطہر کو اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ میں ایک بار پہلے بھی آپ سب کی خدمت میں اپنی بہن کے ہمراہ اپنی بہن کے بیٹے کے لیے آئی تھی، آج ایک بار پھر میں بڑی آس سے اپنے دانیل کے لیے زبین کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ صفیہ کی بات پر وہاں موجود سبھی کے چہرے پر کسی قدر اطمینان تھا۔ ہمیں ویسے تو کوئی اعتراض نہیں، دیکھا بالا بچہ ہے، اور پھر آپ کی فیملی سے رشتہ جڑنا بھی اعزاز کا باعث ہوگا۔ مرتضیٰ بریکٹ زبین کے تایا نے صفیہ کی بات پر مثبت انداز میں کہا۔ صفیہ اور اطہر صاحب کو امید بندھی کہ وہ لوگ مان جائیں گے۔ کیا ہم اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ صفیہ کو ان کے اور باقی سب کے مثبت رویے پر حوصلہ ہوا۔ جی میں زبین کو بلاتی ہوں۔ صفیہ فوراً ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر اس کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ دانیل کے امی ابو آئے ہیں، وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی اکیڈمی سے آئی تھی بیڈ پر نیم دراز موبائل دیکھنے میں مصروف تھی۔ ماں کی اطلاع پر حیران ہوئی، مگر زیادہ اس بات پر حیران ہوئی کہ اسے کیوں بتایا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، تو میں اب اس میں کیا کروں؟ اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ اٹھ کر چائے بناؤں یا خالدہ کے سر پہ کھڑی ہو کر لوازمات کی ٹرالی تیار کرواؤں تو میرا بالکل موڈ نہیں۔ شمع یا زیبی سے کہہ دیں، سارا دن وہ کرتی ہی کیا ہے؟ تائی کو اور آپ کو بھی میں ہی اس گھر میں نظر آتی ہوں، مجال ہے کہ تائی یا آپ انہیں کہہ دیں۔ رخسانہ کی بیٹیوں کو کا حوالہ دیتے وہ بیزار سے لہجے میں بولی، ویسے بھی آج دانیل بھی اکیڈمی نہیں آیا تھا۔ ایف اے کے بچوں کے سب پیپرز بھی اسے ہی ری چیک کرنے پڑ گئے تھے، کیونکہ کل ان کا رزلٹ ان کے گھروں میں بھیجنا تھا۔ اوفو، ذرا سی بندہ کوئی بات تمہیں نہ کہے، چائے اور باقی سب میں نے بنوا کے ڈرائنگ روم میں بھیج دیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ منہ دھو کے اور زحمت کر کے کچھ منہ پہ لگا کے آنا۔ ویسے دنیا بھر کا فلسفہ اسے آتا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آئی کہ دانیل کے ماں باپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کے وہ کمرے سے نکل چکی تھیں۔ وہ منہ بناتی خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھ کر محض بالوں کو کھول کر پھر سے جوڑے کی شکل میں باندھتی ماں کی بات پر کان دھرے بنا ڈرائنگ روم میں اسی حلیے میں پہنچ گئی۔ سلام کر کے اندر داخل ہوئی۔ صفیہ نے اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ وہ ان کے انداز پر ٹھٹکی۔ یہ پہلی بار تو وہ ان دونوں سے نہیں مل رہی تھی، مگر جس طرح وہ دونوں پرجوش انداز میں ملے یہ تھوڑا تعجب انگیز تھا اس کے لیے۔ صفیہ نے خشمگین نگاہوں سے بلیک کھدر کے سادے سے ٹراؤزر پر پرپل اور پنک پرنٹڈ سادی سی کھدر کی شرٹ پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، بالوں کو جوڑے کی شکل دیے دھلے منہ کے ساتھ وہ صفیہ کے قریب بیٹھی تھی۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کو یہ پہنا دوں؟ کچھ مشورے کے بعد ان سب نے صفیہ اور اطہر کو مثبت جواب میں ہاں کر دی تھی۔ صفیہ جانتی تھیں کہ اس کے نڈر انداز کی وجہ سے وہ اس گھر میں کسی کی ہر دل عزیز نہیں تھی۔ تایا، چچا اور دادی کی جانب سے ملنے والے پیسوں کو وہ خیرات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ باپ ناسلی کو ویسے ہی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اولاد کے ساتھ ان کی کوئی خاص رغبت تھی۔ باقی بھائیوں کی نسبت انہوں نے بزنس میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی تھی، پڑھائی بھی واجبی سی کی تھی۔ جوانی کے دنوں میں وہ جمعیت کا حصہ بنے تھے اور بس وہیں سے ان میں گنڈا گردی کی عادتیں اور ساتھ میں ہیروئن کے نشے کی لت بھی لگ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے ان دونوں چیزوں سے انہیں نکالا۔ 3 سال کی جیل بھی کاٹ کے آ چکے تھے۔ یہی ساری وجوہات نے انہیں اپنی فیملی سے الگ تھلگ کر لیا تھا۔ نازلی سے شادی بھی ماں کے مجبور کرنے پر کی تھی۔ نازلی بھی کسی امیر کبیر گھرانے کی نہیں تھیں۔ شوہر کی عدم توجہی کے باعث وہ بھی گھر میں پس رہی تھیں اور بچے بھی۔ وہ خود تو اس جہنم میں رہتی تھیں، شوہر سے مار بھی کھاتی تھیں، مگر کوئی طرفداری کرنے والا نہ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی زبین بھی مزید اس جہنم میں رہے، اسی لیے جلد از جلد وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔
زبین سے چھوٹی اب ایک ہی اور بیٹی تھی اور ایک بیٹا جو ابھی پڑھ رہے تھے۔ ایک اور کی تو وہ پہلے ہی شادی کر چکی تھی، اب اسی کی فکر تھی۔ دانیل دیکھا پرکھا بچہ تھا۔ صفیہ کا بھی عرصے سے اس گھر میں آنا جانا تھا۔ وہ مطمئن تھیں کہ ان کی بیٹی کو ان جیسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایکسکیوز می، میں پوچھ سکتی ہوں کس لیے؟ وہ اتنی بچی نہ تھی کہ انگوٹھی پہنانے کا مقصد نہ سمجھتی۔ اس کے سوال پر وہاں اطہر اور صفیہ کے علاوہ سبھی نے پیچ و تاب کھایا۔ وہ سب اس کے شمائل کے لیے انکار کرنے پر بھی پہلے سیکھ پاتے۔ صفیہ سبھی کی باتیں پہلے ہی سن چکی تھیں۔ ہاں کیوں نہیں بیٹے، آپ کی رضامندی تو سب سے اہم ہے، صفیہ نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم دانیل کے لیے آپ کو مانگنے آئے ہیں، آپ کو اعتراض تو نہیں؟ ان کے سوال پر اس نے حیران نظروں سے ماں کی جانب دیکھا، جن کی نظروں کی التجا وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ کیا مجھے سوچنے کا وقت مل سکتا ہے؟ اس نے ماں کی نظروں کی التجا کو بمشکل نظر انداز کرتے سپاٹ چہرے سے صفیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں بیٹے، آپ کی پوری زندگی کی بات ہے، آپ ضرور سوچیں، اطہر صاحب نے بڑے سبھاؤ سے کہا۔ بچوں کی رضامندی اہم ہوتی ہے۔ دانیل تو رضامند ہے، آپ بھی سوچ لو بیٹے، پھر ہم کچھ دنوں بعد آئیں گے، اس امید کے ساتھ کہ بیٹی کا جواب مثبت ہوگا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تپتپایا۔ کیوں نہیں، بس بچی ہے۔ رضا صاحب نے ایک کڑی نظر اس پہ ڈال کر اطہر صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تپتپایا۔ جی جی۔ ان کے جاتے ہی سبھی کی توپوں کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ ارے شکر کرو بی بی، ابھی تو معذور کا بھی رشتہ آ رہا ہے، کل کو کسی رنڈوے کا ہی آئے گا، عمر نکلی جا رہی ہے، اس کو سوچ بچار کی پڑی ہے۔ ان کے جاتے ہی رخسانہ ہاتھ نچا کے بولی۔ آپ ٹینشن نہ لیں تائی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ وہ بھی زبین تھی، ٹھنڈے لہجے میں انہیں جواب دیتی آگ لگا گئی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ نازلی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے منظر سے ہٹانا چاہا۔ اس کی زبان کو لگام دو، شکر کرو اتنے اچھے گھر سے رشتہ آ گیا ہے، جلد اسے اس گھر سے چلتا کرو۔ مرتضیٰ صاحب بھی اس کے لہجے کی چنگاریوں پہ کڑی نظروں سے اسے دیکھتے بولے، جو ماں کی جانب ایک نظر دیکھتی وہاں سے نکل گئی۔ اوہ، تو اسی لیے آج اکیڈمی بھی نہیں آئے؟ ایسے تو میں نہیں ماننے والی جب تک مجھے اس کے پیچھے اصل وجہ نہ معلوم ہو۔ کمرے میں آ کر وہ جلے پیر کی بلی بنی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ خود سے ہم کلام ہوتی وہ فوراً بیڈ کی جانب آئی۔ موبائل پکڑتے تیزی سے اسے ان لاک کر کے دانیل کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ اطہر اور صفیہ ابھی گھر نہیں پہنچے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے یقین نہیں تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ پورا ہوگا، اور یہ بے یقینی کیوں تھی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کمرے میں بیڈ پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بے مقصد بیٹھا لیپ ٹاپ پر سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ یک دم پاس رکھا موبائل بجا۔ اس نے موبائل پر نام دیکھا، میم زبین بلنک کر رہا تھا۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے فون اٹھایا۔ کیا سوچ کے آپ نے رشتہ بھیجا ہے؟ نہ جانے وہ کیوں غصے میں تھی، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کی بات مان گیا تھا، اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ کیا سوچ کر کسی کے لیے رشتہ بھیجا جاتا ہے؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر رہا تھا۔ نہ تو آپ میری محبت میں مبتلا ہیں اور نہ ہی آپ اپنے گھر والوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، پھر تیسری وجہ کیا ہے مجھے یہ جاننا ہے۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ زبین عام لڑکیوں کی طرح اس کے رشتہ بھیجنے پر خوشی خوشی ہاں کر دے گی؟ تمہیں اعتراض ہے؟ اس نے پہلی بار اسے آپ سے ہٹ کر تم کہہ کر مخاطب کیا تو کیا وہ بے تکلفی کی دیوار گرا رہا تھا؟ کس رشتے کے تحت؟ جی مجھے اعتراض ہے۔ اگر آپ مجھ پہ ترس کھا کر یہ رشتہ جوڑ رہے ہیں تو افسوس، میں آپ کی یہ خواہش کبھی نہیں پوری کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں تم پر کیوں ترس کھاؤں گا؟ وہ حیران ہو کر اس کی بات سن کر، شاید یہ سوچ کر کہ میں آپ جانتے ہیں، اتنی بولڈ ہو کر بھی وہ کہہ نہیں سکی تھی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اسی وجہ سے۔ نہیں میں نہیں جانتا تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کر چکی ہوں جو بھی میں نے آپ کے لیے کہا، مگر اس سب کا کہیں یہ مطلب نہیں تھا کہ میری محبت کے بدلے میں آپ طرز میری جولی میں ڈالیں۔ آخر وہ ہمت کر کے کہہ گئی، میں موو آن کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی؟ وہ کبھی بھی اسے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی ماں کا مان رکھ رہا ہے، مگر مجھے ایسا نہیں لگ رہا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے یقین کر لیتی؟ وہ تو سرد مہری اوڑھے پھر رہا تھا، پھر کیسے اچانک اس کے گھر رشتہ بھیج دیا؟ تمہیں یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مجھے وقت چاہیے۔ اس کی بات پر دانیل نے لب بھینچے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ وقت تم میرے قریب رہ کر لے لو؟ وہ کیوں اصرار کر رہا تھا؟ وہ تو اس سے طوفانی محبت بھی نہیں کرتا تھا۔
پھر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ وہ الجھتی جا رہی تھی۔ مجھے سوچنے دیں۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ اوکے 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، سوچ لو، میں کال پہ ہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ بوکھلائی۔ یہ کوئی کوئز نہیں کہ 5 منٹ میں آپ کو جواب دے دوں۔ وہ خفا ہوئی۔ کچھ وقت میں برباد کر چکا ہوں، تم میری جیسی غلطی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس کی بات پر زبین نے گہرا سانس خارج کیا۔ میں کل آپ کو اپنا فیصلہ بتاؤں گی۔ اس کی بات پر دانیل نے ہولے سے سر ہلایا۔ جواب میری توقع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے دھونس بھرے انداز پر وہ حیران ہوئی۔ اور اگر نہ ہوا؟ اس کے سوال پر وہ ہولے سے ہنسا۔ میں شمائل نہیں ہوں۔ کسی چیز کا ارادہ کر لوں تو اسے ہر حال میں کر کے رہتا ہوں، چاہے سیدھی طرح کروں یا پھر کوئی الٹا طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں پیچھا چھوڑ دوں گا۔ اس کی محبت کا ایمان تھا کہ وہ اس قدر دھونس جما کیا تھا۔ دوسری جانب وہ حیران تھی۔ مجھے آج امی کی طرف چھوڑ دیں گے؟ وہ آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا جب وہ کمرے کی چیزیں سمیٹتے اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں چھوڑ دیتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ، شام میں کب آؤں لینے؟ فہام مصروف سے انداز میں بیٹھ کے ایک جانب سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑا اس سے مخاطب ہوا۔ میں 1-2 دن بعد آؤں گی۔ وہ جو وارڈروب سے اپنے استری شدہ کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی، اسی کی طرح مصروف سے انداز میں بولی۔ سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑا اس سے مخاطب، مگر اس کی بات پر وہ اپنی مصروفیت جاری نہیں رکھ سکا۔ 1-2 دن کے لیے کیوں بھائی؟ گھڑی سے نظر ہٹا کر اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ میں شادی کے بعد ایک بار بھی رہنے نہیں گئی۔ وہ معصومیت کا پیکر بنی بولی۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ شادی کے بعد لازمی امی کے گھر رہنے جانا ہے؟ میں کیا کروں گا؟ اس کی باتوں پر وہ حیرت زدہ اور کچھ خفگی بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کیا کروں گا؟ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے وہی اب کر لیجئے گا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے بولی۔ ان کو یہاں بلا لو۔ وہ اسے حل بتانے لگا۔ اس کے بغیر 1-2 دن رہنے کا سوچ کر ہی اسے ابھی سے گھر میں خالی پن محسوس ہونے لگا تھا۔ عجیب ہے، آپ بھی یہاں بلا لوں؟ تو بھی میں تو امی کی طرف جا کے نہیں رہی نا۔ اس کی منطق فہام کو سمجھ نہیں آئی۔ یار تم نے ملنا ہی ہے نا، وہ یہاں آئیں یا تم وہاں جاؤ، ایک ہی بات ہے۔ وہ جو کپڑے بیڈ پر رکھے دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکائے اسے گھور رہی تھی، اس کی بات پہ گھورنے میں مزید اضافہ ہوا۔ یا اللہ، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ میرا میکہ تھوڑی ہے، مجھے اپنے میکے جانا ہے۔ دونوں ہاتھ چھت کی طرف بلند کرتے وہ بے بسی سے بولتی، واپس ہاتھ کمر پہ ٹکاتے اسے سمجھانے لگی۔ اوکے گیٹ اٹ، لیکن میں رات کو سوؤں گا کیسے؟ اس کی نئی منطق پر کرت نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ کیوں؟ میں آپ کو لوری دیتی ہوں؟ اپنے سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑے ہوتے فہام کو دیکھتے سوال اٹھایا۔ تمہارا میرے کمرے میں میرے بیڈ پر ہونا اس قدر تسکین امیز ہے کہ سمجھو یہ لوری کا ہی کام کرتا ہے۔ اسے بازوؤں سے تھام کر نزدیک کرتے بوجھل لہجے میں بولتا وہ اسے ہمیشہ کی طرح گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ تم چلی جاؤ، بے شک روز جانا ہے، روز چلی جاؤ، لیکن رات میں مجھے تم اپنے گھر میں چاہیے ہو۔ از اٹ کلیئر؟ اس کی گلاسز کو ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں سے ہٹاتا، اس کی آنکھوں کو محبت بخشتا وہ اسے ہمیشہ کی طرح خاموش کروا گیا۔ کرت کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ دن بدن اپنی محبت سے اسے تسخیر کر رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں یہاں آئے۔ وہ اسے 3 دن کا کہہ کر پورے ہفتے کا ٹرپ رکھ چکا تھا۔ روزانہ وہ تیار ہو کر ہوٹل روم سے نکل جاتا اور رات تک اس کی واپسی ہوتی تھی۔ اب یہ سارا دن یا تو کمرے میں رہتی یا پھر اسی ہوٹل کے لان، پول اور ہال روم میں وقت گزارتی۔ کھانا ناشتہ سب وہ پہلے ہی آرڈر کر کے جاتا تھا۔ اسے روم سروس کی وجہ سے سب کمرے میں پہنچ جاتا تھا۔ جس وقت رات میں وہ آتا تھا اس قدر تھک چکا ہوتا کہ اسے کہیں لے کر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ابھیا اس کی موجودگی میں خاموش رہتی تھی۔ قسمت سے وہ اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے آئی تھی، بس اسی پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ دیکھتی رہتی۔ ان کے درمیان سلام دعا 8 دن کیسا گزرا سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی شام کے 7 بج رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے وہ ڈوبتے سورج کا منظر دیکھ رہی تھی کہ موبائل کی ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ بیڈ کے قریب آئی جہاں موبائل رکھا تھا۔ واٹس ایپ پہ آتی زبین کی کال دیکھ کر اس کے تاثرات خوشگواری میں تبدیل ہوئے۔ کیسی ہو؟ سلام دعا کے بعد اس نے زبین سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن لگتا ہے میڈم خوب ہنی مون منا رہی ہیں۔ اس نے جیسے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔
ہاں کچھ زیادہ ہی، خیر تم اس کو چھوڑو، اپنا بتاؤ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ابیہ نے بات ٹال دی۔ آپ جناب کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ اس کے تجسس بھرے انداز پر جو بات ابیہ کے ذہن میں آئی وہ اسے حیران کر گئی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ اس کے حیرت بھرے سوال پر زبین کا کہا بے ساختہ تھا۔ تم تو بڑی پہنچی ہوئی چیز بن گئی ہو۔ اس کے لہجے کی مسکراہٹ ابیہ نے ایسی پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تھینک گاڈ، اکیڈمی والے سر ہیں نا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ ہاں وہی ہیں، ایک گہرا سانس بھر کر اس نے جواب دیا۔ خوش ہو؟ ابیہ کے سوال کا جواب دینے میں اس نے چند پل لیے۔ مطمئن ہوں۔ وہ بندہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو، ابھی بہت مسافت طے کرنی پڑے گی اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے۔ اس کے لہجے میں مایوسی نہیں تھی۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ یہ بتاؤ کب تک کوئی فنکشن ایکسپیکٹڈ ہے؟ اس کی دعا پر زبین نے بھی زیر لب آمین کہا۔ ابھی تو میں نے آج ہی اپنا جواب بھیجا ہے، دیکھو کب تک وہ لوگ کچھ بتاتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے بغیر شادی نہیں کروں گی۔ اس نے مسکراتے لہجے میں اسے تسلی دی۔ کرت کو بتایا؟ ابیہ نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، بس تمہارے بعد اسے ہی کال کروں گی۔ انفیکٹ میں چاہ رہی تھی کہ کانفرنس کال کر لیتے ہیں، مگر کرت اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے لہجے میں بتایا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کروں گی، نہیں تو میسج چھوڑ دوں گی، جب بھی دیکھے گی خود ہی کال کر دے گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ اوف، میں تو ابھی سے اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں۔ ابیہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سامنے موجود لابی سے آئیدون کو آتے دیکھا۔ چلو دیٹس گریٹ۔ ایک نظر اسے دیکھ کر موبائل لیے وہ کھڑکی کے پاس آ گئی۔ آئیدون نے ایک نظر فون میں مصروف ابیہ کو دیکھا۔ آج خلاف معمول وہ جلدی آ گیا تھا، یہ سوچ کر کہ اسے کہیں گھما پھرا لائے گا۔ اسے احساس تھا کہ وہ بور ہو رہی ہوگی تو کیوں نہ اسے کھانا باہر کھلایا جائے اور کچھ شاپنگ بھی وہ کر لیں۔ یہی سوچ کر وہ آج جلدی آ گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ابیہ نے چند اور جملے بولنے کے بعد فون بند کر دیا۔ آئیدون اس کا فون بند ہونے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آپ ریڈی ہو جائیں، پھر باہر چلتے ہیں کھانے پر۔ اس کی بات پر ابیہ نے تعجب بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اپنی جانب انگلی کرتے اس سے گویا ایسے پوچھا جیسے کہہ رہی ہو مجھ سے کچھ کہا۔ آپ کے اور میرے علاوہ میرا خیال ہے اس کمرے میں اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی جن بھوت ہیں بھی تو آپ کو نظر آتے ہوں گے، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے معصوم بننے پر آئیدون کے تیوری چڑھ گئی۔ کیوں، اس ہوٹل کا کھانا کم ہو گیا ہے کیا؟ اس کے سوال پر آئیدون نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ وہ یقیناً اس کا طنز نہیں سمجھا تھا۔ روز میں یہیں کا کھانا کھا رہی ہوں، آج کوئی مسئلہ ہے یہاں؟ اس کے وضاحت دینے پر اب اسے سمجھ آیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں بزی رہا، ٹائم نہیں نکال سکا آپ کے لیے۔ آج فری ہوں تو باہر چلتے ہیں۔ آپ کو باہر گھومنا پھرنا نہیں؟ وہ اپنی غلطی مانتے ہوئے سبھاؤ سے بولا۔ ایکسکیوز می، میں نے ہرگز ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ انفیکٹ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ مجھے یہاں لائے کس لیے ہیں۔ اس جگہ سے بہتر گھر تھا، مجھے ہرگز آپ کے ساتھ آنے کی چاہت نہیں تھی۔ اسے آئیدون کی حرکتوں اور باتوں پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا، اتنا کہ جسے کبھی بھی ابیہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یکدم اس کے ہاتھ تھام کر اس کی حیران نظروں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں تبسم تھا۔ میں یہاں آپ کو اس لیے لایا ہوں کہ ہم نئے سفر کا آغاز کر سکیں۔ اس کی بات ابیہ کے لیے ذرا بھی خوشگوار نہیں تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے یہ سب کہہ دیا تھا۔ مرد تھا نا، سب بھول گیا، مگر وہ عورت تھی، تذلیل اس کی ہوئی تھی۔ بھرے مجمع میں اس نے اسے بے عزت کیا۔ شادی کی پہلی رات اس کی محبت کو گناہ بنا کر اس کے منہ پر آئیدون نے مارا تھا۔ وہ کیسے وہ سب بھول جاتی؟ اور پھر اس سب پر شرمندگی نہیں تھی، لہجے میں دھونس تھی کہ اسے نئی زندگی شروع کرنی ہے تو وہ اس کا ساتھ دے۔ کیوں اب یہ سب عنایات کیوں؟ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں وہی لڑکی ہوں جسے شادی کی پہلی رات آپ نے باور کروایا تھا کہ مجھ جیسی لڑکی سے آپ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر اب مجھ میں کون سے سرخاب کے پر نظر آ گئے ہیں آپ کو؟ اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ تلخی سے بولتی اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ میں وہ سب بھلا کر آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا اتنا کافی نہیں؟ وہ تو نیا تعلق بھی احسان کر کے بنا رہا تھا۔ ابیہ نے استہزائیہ مسکراہٹ اچھالتے اس کی جانب دیکھتے اس کے سامنے سے ہٹنا چاہا، مگر آئیدون نے اس کا بایاں بازو اپنے دائیں ہاتھ سے تھام کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ نہیں، اتنا کافی نہیں، آپ مہربانی کریں اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ اپنا بازو ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے چھڑاتے اب کی بار وہ اپنی بے بسی پر بھرائی آواز میں بولتی واش روم کی جانب بڑھی۔ فی الحال اس کے لیے یہی جائے پناہ تھی۔
قائدون کو اگرچہ اس کا انداز کسی حد تک برا بھی لگا تھا، اسے عادت نہیں تھی وضاحتیں دینے کی۔ اگر اب وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا تو وہ کیوں آئیں بائیں شائیں کر رہی تھی؟ اسے ابیا کا انداز اپنی تذلیل محسوس ہوا تھا۔ مزید وہاں 1 منٹ بھی رکے بنا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ کچھ دیر پہلے ہی فہام آفس سے آیا تھا، اسے بھی دانیل فون کر کے اپنے رشتے کے بارے میں اور زبین کی رضامندی کے بارے میں بتا چکا تھا۔ میں امید کروں گا کہ تم اب کوئی غلطی نہیں کرو گے، سب بھول کر اپنے رشتے کی شروعات کرنا۔ کرت کی طرح وہ بھی دانیل سے یہ خبر سن کے بہت خوش تھا، مگر کرت کی تو خوشی ہی نرالی تھی۔ تمہارے چہرے سے ہی نظر آ رہا ہے۔ اس کی بات پر اس نے لمحہ بھر کو مسکراتے لب سکیڑتے اسے دیکھا۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد اپنے ہی گھر کے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ کیسے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اسے کرت سے اسی سوال کی توقع تھی۔ تمہارا چہرہ لائٹیں مار رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلائی۔ اچھا ہاں، مجھے یاد آیا، آپ نے مجھے جاب کے حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ مجھے جاب کرنی ہے بس۔ وہ جو اس دن بات ادھوری رہ گئی تھی وہ پھر سے سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے بولی۔ یار کتنا کما لو گی جاب میں؟ 50,000 60,000؟ اس سے زیادہ تمہاری انیشیل سیلری نہیں ہوگی، پھر چند سال انکریمنٹس کے بعد 80,000 تک چلی جائے گی۔ دیکھو میں لڑکیوں کے جاب کرنے کے خلاف نہیں، مگر آفس جا کر خواری کاٹنے سے بہتر اگر میں تمہیں آپشن بتاؤں تو کیا تم وہ کرو گی؟ اس کی بات پر وہ جو پہلے منہ بنا رہی تھی اس کے آخری بات پر وہ چونکی۔ وہ تو میں بعد میں پوچھتی ہوں، مگر پہلے مجھے یہ بتائیں رباب آپا بھی تو آفس میں جاب کرتی ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے ہنسا۔ نند سے جیلسی، جان بوجھ کے اسے چھڑا۔ جی نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ دیکھو میں نے اسے بھی بہت بار منع کیا تھا، مگر وہ بالغ ہے، اور دوسرا اب وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے اعمال کا جواب دہ اس کا شوہر ہے، جیسے تمہارے اعمال کا جواب دہ میں ہوں۔ اسی لیے تمہیں جاب سے بہتر آپشن بتانے لگا ہوں۔ اس ڈیجیٹل دور میں ہم وہی گھسی پٹی 9 to 5 جاب کو بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں سوائے خواری کے اور کچھ نہیں۔ اب میں تمہیں اپنی مثال دوں تو میں صرف اپنے شو روم پر ریلائی نہیں کرتا، بلکہ مختلف گاڑیوں کے پارٹس کو ایک ملک سے امپورٹ کر کے اسے آن لائن دوسرے ممالک میں سیل کرتا ہوں، اور یوں میں ڈیجیٹل میڈیم میں بھی اپنے پاؤں جما چکا ہوں۔ وہ اسے اپنی مثال دینے لگا۔ کرت کو پہلی بار اس کی بات کا اندازہ ہوا تھا کہ گاڑیوں کے شو رومز کے علاوہ بھی وہ کوئی اور کام کرتا ہے۔ لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں کہیں سرمایہ کاری کروں پھر پروڈکٹس کو سیل کروں۔ وہ معصومیت سے اپنا مسئلہ بتانے لگی، جس کو سنتے فہام نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، مگر اس کے ساتھ چلتے یکدم بازو بڑھا کر اسے حصار میں لیتے ماتھے پر بے اختیار پیار کیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ ہمیشہ کی طرح اپنی دل کی دھڑکنوں کو منتشر ہونے سے روک نہیں سکی۔ پھر حملہ کیا ہے آپ نے مجھ پہ؟ وہ اس کی وارفتگی کو حملہ کہہ رہی تھی۔ اب کی بار وہ کہا نہ لگاتا تو کیا کرتا؟ میری جان، تو میرے پیسے کس کے لیے ہیں؟ تم مجھ سے لے لو، جو بھی بزنس شروع کرنا چاہتی ہو آن لائن اس میں انویسٹ کر لو۔ فہام نے جو حل اسے بتایا وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ امی نے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہے کہ جو کرو خود اپنے بلبوتے پہ کرو، ہمیں پیسے مانگنے کی عادت ہی نہیں۔ ابو کے جانے کے بعد سے امی نے خودداری کا سبق ایسے ہم میں شامل کیا ہے کہ مجھے آپ سے بھی پیسے لینا اچھا نہیں لگے گا۔ سر جھکائے وہ اسے اپنا ایک اور مسئلہ بتا رہی تھی۔ کرت کیا ہو یار تم؟ یکدم رک کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھ کر خود سے نزدیک کرتے بولا، اب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصومیت سے اپنی باتوں کے جواب میں اس کی عجیب و غریب بات سن کر حیران ہوئی۔ میری جان، میرا سب کچھ تمہارا اور ہمارے آنے والے بچوں کا ہے۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے بہت کچھ پاور کروا رہا تھا۔ اس کی بات پر اس کی دل کی دھڑکنوں نے لے بدلی۔ مجھے خود کچھ کرنا ہے۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ فہام سرنفی میں ہلا کر لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اوکے، بزنس 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک میں ہم پروڈکٹ بیچتے ہیں اور ایک میں سروسز۔ تم ایسا کرو کہ سروسز بیچ لو۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر چہل قدمی کرنے لگا۔ کیسی سروسز؟ وہ ابھی بھی نہیں سمجھی تھی۔ تمہیں لکھنا آتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آرٹیکلز۔ اس کی بات پر اس نے جوش سے سر ہلایا۔ یونی کے میگزین میں لکھتی تھی، وہ فخر سے اسے بتانے لگی۔ بس یہ سمجھو کہ اسی طرح کے آرٹیکل اب تمہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں لکھنے ہیں۔ میں تمہیں کچھ ویب سائٹس بتاؤں گا، 2 دن ان کو چیک کرو، طریقہ دیکھو، اور پھر کلائنٹس میں تمہیں لا دوں گا۔ اتنی فیور تو شوہر کی لے سکتی ہو نا؟
اس کی آخری بات پر وہ ہولے سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے مسکرانے پر جتنی پیاری اسمائل فہام نے دی وہ کہنے پر مجبور ہو گئی، مجھے ایسا لگتا ہی نہیں کبھی کبھی کہ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے میری کوئی سہیلی مل گئی ہے۔ وہ اسے پہلی بار اپنی کیفیات اسی کے متعلق بتا رہی تھی۔ فہام نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تو تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں تمہارا شوہر بھی ہوں۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا اور نظروں کا گہرا پن اس کی پلکیں لرزا گیا۔ چپ کر کے بس میری سہیلی بنے رہیں۔ کیا دھونس تھی، کیا حکم تھا۔ فہام اش اش کر اٹھا۔ میرا من کہنے لگا، پاس آ کے نہ تو دور جا، چھونے دے ہونٹ تیرے ذرا سانسوں میں اپنی بسا، تجھے اپنا بنا لوں، تجھے تجھ سے چرا لوں، تجھے تجھ میں چھپا لوں صاحبہ، ایک مجھ پر کرم ہو تو ہی میرا صنم ہو، تیری مجھ پر نظر ہو صاحبہ۔ اگلے دن ہی صبح میں ان کی واپسی تھی۔ ابیا نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ مزید اس کے ساتھ اکیلے رہ کر خود کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دوسری جانب آئیدون اس رات کے بعد سے شدید مضطرب تھا۔ وہ جو پہلے سب کے سامنے ایک اچھا شوہر ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، واپس آ کر 2 دن سے بالکل خاموش تھا۔ مریم کی نظروں سے دونوں کے درمیان موجود سرد مہری چھپی نہیں رہی تھی۔ اس رات وہ 8 بجے گھر آیا تھا۔ ابیا کی واپسی 10 بجے تک ہوتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے زوفشاں کو کسی کام سے کچن میں بھیجا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسے خاموشی سے سامنے موجود LED کی اسکرین کو گھورتے دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہی۔ وہ ٹی وی کم اور کسی سوچ میں زیادہ لگ رہا تھا۔ ان کی آواز پر وہ ایسے چونکا جیسے کسی گہری سوچ سے واپس لوٹا ہو۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ اس کی بات پر مریم نے ایک گہرا سانس بھرا۔ کل زوفشاں کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ابیا کو بھی میں نے کہہ دیا تھا، وہ کل شام میں آ جائے گی، تم بھی کوشش کرنا کہ جلدی آ جاؤ۔ ان کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ ایک ہاتھ سے وہ مسلسل صوفے کی ہتھی کو رگڑ رہا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کوئی پریشانی ہے؟ آخر انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ وہ ہولے سے ہنسا، مگر ہنسی میں خالی پن تھا۔ جب سے تم دونوں واپس آئے ہو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ان کی بات پر اس نے یکدم ان کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نظریں چرا گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تھک گئے ہیں تو ایسے ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ وہ انہیں صاف ٹال رہا تھا۔ آئیدون ان کی تنبیہ کو اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم ہماری پسند کی ہوئی لڑکی کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ ان کی بات اسے بری طرح چونکا گئی۔ نہیں ممی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تھوک نگل کے بولا۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، تم نے ہماری پسند کو فوقیت دی تھی، اور میرا نہیں خیال ابیا نے ہم میں سے کسی کو مایوس کیا ہو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری اپنی بھی 2 بہنیں ہیں۔ کسی کی بیٹی کو تکلیف دینے سے پہلے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ اسے خوش رکھا کرو، وہ بہت بے ضرر سی بچی ہے۔ اس کے قریب سے اٹھتے وہ جو کچھ کہہ گئی تھیں وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا، مگر انہیں کیسے بتاتا کہ اپنی انا کے خول میں بند اس نے اس بے ضرر سی بچی کو کافی ہرٹ کر دیا ہے۔ کیا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا، یا پھر یہ مکافات عمل تھا؟ آج وہ اس سے بات کرنے کے، اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ اسے دھتکار رہی تھی۔ No, I never wanted to leave things like this. یہ سب کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے زبین تھوڑا آہستہ آواز میں دانیل سے مخاطب تھی۔ وہ اس کے گھر والوں سے اجازت لے کر اس وقت اسے نکاح کے لیے اس کی پسند کا ڈریس دلوانے لایا تھا۔ دانیل نے شرط رکھی تھی کہ نکاح نہایت سادگی سے ہوگا، ہاں اگلے دن ایک گرینڈ فنکشن ہوگا جو ولیمہ ہوگا۔ میں نے سوچا آپ نے جو پردہ نشینی ابھی سے شروع کر لی ہے اس کو تھوڑی سی بریک دوں۔ ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے لہجے میں بولا۔ زبین جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی اس کی بات پر مڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں 2 مسکراتی نظریں ہمیشہ سے اس کا دل اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ کچھ دنیا کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر دانیل نے اب کی بار اچنبھے سے اسے دیکھا جو مسکراہٹ روک رہی تھی۔ آپ دنیا کے تقاضوں کو بھی کوئی چیز سمجھتی ہیں؟ اسٹرینج۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پرمزاح تھا۔ اسے واپس اپنی جون میں آتے دیکھ کر زبین نے گویا سکھ کا سانس لیا، ورنہ تو کچھ دنوں سے ان کے درمیان جس قدر کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا اسے یہی لگ رہا تھا کہ شادی والے دن بھی وہ پھولا منہ لے کے بیٹھا ہوگا۔ آپ خوش ہیں اس سب سے؟ وہ سوال جو عموماً لڑکے لڑکی سے کرتے ہیں وہ آج ایک لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے کر رہی تھی۔ ان کی کہانی میں ویسے بھی سب کچھ الٹا ہی چل رہا تھا۔ محبت میں پہل بھی زبین نے کی، شادی پر آمادہ بھی اس کی ہردرمی نے کیا، اور اب یہ سوال؟ وہ ہولے سے ہنسا۔ مطمئن ہوں، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟
اس کے سبھی چہرے کو اس نے بڑی نرم گرم نگاہوں سے دیکھا۔ شاید یہ اس نئے احساس اور رشتے کا نتیجہ تھا کہ وہ آج قسم کھا چکا تھا کہ کبھی محبت میں دوبارہ نہیں پڑے گا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا دل اس کے لیے پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے لیے تو یہ بھی کافی ہے کہ میں یہاں آج کسی اور حیثیت سے موجود ہوں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ کوئی ایسی ہی لاجواب بات کی امید رکھتا تھا۔ تمام وقت شاپنگ کرتے اس نے لمحہ بھر کو بھی دانیل کو یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ایک نامکمل مرد کے ساتھ پھر رہی ہے، یا شاید وہ اپنا اور اس کا موازنہ کرتے ایسی سوچ رہا تھا، مگر ابھی اعتماد کا رشتہ قائم ہونے میں وقت تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اپنی شادی پر تم ہی سے تیار ہوں گی۔ اس لمحے وہ ابیا کے سیلون میں سیٹ پر بیٹھی تیار ہو رہی تھی اور ابیا بھی دل و جان سے اسے تیار کر رہی تھی۔ 7 باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ ہاں، اور میری پہلی برائڈ بھی تم ہو۔ ابیا کی بات پر اس نے چہرے پر مصنوعی پریشانی پھیلائی۔ ارے بہن، اب بالکل ہی مجھ پہ ہاتھ صاف نہ کر لینا، یہ نہ ہو میرا میاں مجھے دیکھ کے رخصت کروانے سے انکار کر دے۔ اس کی بات پر ابیا نے ایک دھپ اس کے کندھے پہ لگائی۔ بکواس نہ کرو، اچھی باتیں کرتے ہیں بے وقوف۔ وہ سچ میں اس کی بات پہ دہل گئی تھی۔ سوری، وہ واقعی چہک رہی تھی۔ زبین اتنی شوخ مزاج کبھی نہیں تھی۔ ابیا نے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ وہ جانتی تھی وہ کس بارے میں پوچھ رہی ہے، مگر ورکرز کے ارد گرد ہونے کی وجہ سے وہ کھل کر کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اور کھل کر بتاتی بھی کیا کہ اسے بھی ایک روایتی مرد ملا جو اپنے نفس کی خواہش کے لیے آگے بڑھنے کو تیار ہے، مگر جب اس کی بیوی کے روپ میں ایک ایسی لڑکی اس کی زندگی میں آئی جو شادی سے پہلے اپنی محبت کا مظاہرہ کر چکی ہے، اسے وہ یہ کہہ کر شادی کی پہلی رات قبول کرنے سے انکار کر چکا تھا کہ اسے شادی سے پہلے محبت کرنے والی لڑکی پسند نہیں، کیونکہ وہ اس کا معیار نہیں تھا، مگر اب وہی لڑکی اس کے معیار کی ہو گئی، کیونکہ اسے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنی تھی۔ بس ٹھیک چل رہا ہے سب۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر کر معدوم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ زبین کوئی جواب دیتی، کسی آندھی طوفان کی طرح کرت بھی ابیا کے سیلون میں موجود تھی۔ ارے یار، میں تو لیٹ نہیں ہو گئی؟ سچ میں اگر لیٹ ریڈی ہوئی تو فہام سے بہت ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ تیزی سے اندر آتے ابیا سے ملتے وہ بولی، پھر نظر اس کے سامنے موجود کرسی پر تقریباً تیار زبین پہ پڑی تو خوشی کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ ہماری زبین ہے کیا؟ واہ بھئی واہ، ابیا تم نے تو کمال کر دیا۔ آف اور ڈارک میرون لانگ کام والی شرٹ اور پاجامے میں ملبوس دلہن کے روپ میں تیار زبین لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ پہلی بار زندگی میں وہ اتنے بھرپور انداز میں تیار ہوئی تھی۔ ابیا اب اس کے بالوں کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ کرت کی بات پر ابیا نے ناز سے سر اٹھایا۔ یعنی تم کہنا چاہ رہی ہو ویسے میں پیاری نہیں؟ کرت کی بات پکڑتے وہ جان بوجھ کر تیز لہجے میں بولی۔ جانتی تھی بے وقوف سی کرت نے دل پر لے لینی ہے، اور ہوا بھی وہی۔ ارے یار نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی۔ زبین اور ابیا دونوں اس کی پریشان صورت دیکھ کر ہنس پڑیں۔ بہت بدتمیز ہو تم دونوں۔ ان کی شرارتی ہنسی سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح بے وقوف بن گئی ہے۔ اچھا چلو تم شرٹ چینج کرو، اتنی دیر میں زبین کو پورا ریڈی کر دیتی ہوں، پھر تم پہ تب آزمائی کرتی ہوں۔ اس کی بات پر وہ جلدی سے سہلاتی چینجنگ روم کی جانب بڑھی۔ وہ بھی ایک ورکر سے تیار ہو کر گھر آئی تھی۔ مریم بھی وہیں آ گئی تھیں ریڈی ہونے۔ واپسی پر دونوں اکٹھی ڈرائیور کے ساتھ آئی تھیں۔ آئیدون کو اس نے سرسری سا بتا دیا تھا کہ اس کی دوست کی شادی ہے، مگر اسے امید نہیں تھی کہ وہ جائے گا۔ مریم کو تو زبین نے خاص کال کر کے آنے کا کہا تھا۔ زوشا کے فائنل پیپرز چل رہے تھے، ورنہ وہ ضرور جاتی۔ اس نے سہولت سے معذرت کر لی تھی۔ تم جاؤ، اب ریڈی ہو کے آ جاؤ، میں بھی بس جوتی چینج کرتی ہوں۔ مریم نے محبت سے اسے کہا۔ جب سے انہوں نے آئیدون کے ساتھ بات کی تھی تب سے انہیں اس کے رویے میں بہتری لگی تھی، مگر ابیا کا رویہ انہیں بہت جامد لگتا۔ وہ دونوں ہی ان کی اصل خوشی تھے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر اندازہ نہیں تھا کہ کیا رنجش ہے۔ ابیا سے انہیں محبت اسی لیے بھی زیادہ ہو گئی تھی کہ اتنی صابر بچی کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے نہ کبھی ان سے آئیدون کے حوالے سے کوئی شکوہ کیا، اور یقیناً اپنے گھر والوں کو بھی کوئی بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ تبھی وہ سب بھی مریم اور باقی سب کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے ملتے تھے، مگر اس کا اتنا صبر کرنا انہیں اسی لیے کھٹکنے لگا تھا کہ کبھی کبھی ہم بہت سی گھٹن جب صرف خود تک محدود کر دیتے ہیں تو وہ سوائے ہماری ذات کو نقصان پہنچانے کی اور کچھ نہیں کرتی۔
وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اندر سے ٹوٹ جائے۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ بہت جلد وہ اس سے اس کے دل کا حال جانے گی، مگر اس سے پہلے انہیں اس کا اعتماد جیتنا تھا، ایک اچھی ساس بن کر نہیں، ایک اچھی دوست بن کر۔ وہ جس لمحے کمرے میں آئی، ڈریسنگ کے سامنے گرے 2 پیس میں آئیدون کو تیار دیکھ کر لمحہ بھر کو حیران ہوئی، پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا کہ شاید وہ کہیں جا رہا ہو۔ اتنی دیر لگا دی ہے آپ نے اور ممی نے، میں کب سے تیار ہوا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، ایسے جیسے ان کے درمیان بہت خوشگوار تعلقات ہوں۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے وارڈروب کی جانب جاتے ٹھٹکی، خیریت؟ ڈریسنگ سے چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑی وہ رخ موڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آئیدون نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، شاید دل کا حال بدلا تھا تو نظروں کو بھی وہ اب اچھی لگنے لگی تھی۔ زنک رنگ کے خوبصورت تراش خراش کے لانگ فراک پر اسی کے ہم رنگ دوپٹہ لیے خوبصورتی سے تیار ہوئی وہ اسے اس لمحے بے حد خوبصورت لگی۔ کانوں میں موجود اویزے اس کے مڑنے سے ابھی تک بھی ہولے ہولے ہلتے آئیدون کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہے تھے۔ آپ کی دوست کی شادی میں نہیں جانا؟ بڑی مشکل سے اس کے اویزے سے نگاہ ہٹاتے اس نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا، تو وہ بھی شادی میں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جی میں بس شوز چینج کر لوں۔ چند لمحے اس کی جانب دیکھنے کے بعد نظریں ہٹا کر وہ وارڈروب کی جانب بڑھی۔ الماری کا ایک پٹ کھول کر وہ نیچے بیٹھنے لگی۔ اپنے سبھی سینڈلز اس نے نیچے والے خانے میں رکھے تھے۔ فراک پیروں کو چھوتا ہوا تھا اور بھاری بھی تھا، جسے سنبھالنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ نیچے بیٹھنا بھی ایک مرحلہ لگ رہا تھا۔ ابھی وہ خود میں الجھی ہوئی تھی کہ عقب سے ایک ہاتھ اسے اپنے بازو اور پھر 2 ہاتھ اپنی کمر پر سرکتے محسوس ہوئے۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ آپ سائڈ پر ہوں، کیسے بیٹھیں گی؟ میں نکال دیتا ہوں۔ اسے کمر سے پکڑ کر تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے پینٹ کو تھوڑا سا اٹھا کر وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا۔ اس کے سبھی سینڈلز اس کے سامنے تھے۔ کون سے چاہیے؟ اس سے سوال کیا جو ابھی تک کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ کیسے اتنا التفات دکھا رہا تھا؟ یہ بلیک والا۔ ہاتھ سے ایک جوتے کی جانب اشارہ کیا۔ دس ون؟ اس نے بھی ایک سینڈل کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ جی، وہ گلا تر کرتے ہوئے بولی۔ اس کے سینڈلز کو باہر نکالتے اس کا فراک ہولے سے اٹھایا۔ پہنے؟ اسے ہلتا نہ دیکھ کر آئیدون نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے گویا حکم دیا۔ ہائی ہیل ہونے کے سبب اس نے الماری کو تھام کر سہارا لینا چاہا تاکہ اپنے چپل سے پاؤں نکال کر اس سینڈل میں ڈالے۔ ایک بار پھر ایک چوڑی ہتھیلی اس کی نظروں کے سامنے پھیلی تھی۔ اس نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ کم آن؟ وہ اسے ہاتھ پکڑنے کا کہہ رہا تھا۔ ابیا نے چپ چاپ آہستہ سے اپنا نازک سا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پہ رکھا۔ باری باری دونوں سینڈلز پہنے۔ اس کے پہنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی ہائی ہیل پہن کر چلیں گی کیسے؟ وہ حیران تھا، اتنی اونچی ہیل وہ کیسے پہن گئی تھی۔ میں اتنی ہی ہیل پہنتی ہوں، ابیا نے جیسے اسے جتایا۔ اس نے تو شاید کبھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور بھی نہیں کیا تھا۔ ہمت ہے بھائی، ریڈی ہیں تو چلیں؟ اسے سراہ کر وہ گھڑی پر وقت دیکھتے بولا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ دیر پہلے کی طرح دوبارہ اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ ابیا نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، جس کی نظریں اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ یہ سب کیوں؟ وہ سوال کر گئی، اور اب وہ سوال کرتی تھی اس کے ہر التفات پر۔ کین وی ڈسکس اٹ لیٹر؟ اس کے سوال نے اسے احساس دلایا کہ وہ لیٹ ہو رہے ہیں۔ لب بھینچ کر اس کا ہاتھ تھام کر وہ آگے بڑھی۔ اس کے اقدام پر آئیدون کو ایک سکون سا خود میں اترتا محسوس ہوا۔ گھر پہنچتے بھی اسے ڈر تھا کہ کہیں فہام پہلے آ گیا تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ اس وقت دلہے کے دوست کی حیثیت سے دانیل کی صحرا بندی میں موجود تھا۔ وہ تو تیار تھا، اسی لیے واپس آ کر اس نے محض کی رت کو پک کرنا تھا۔ جیولری وہ لے کر نہیں گئی تھی، اسی لیے کمرے میں آ کر جلدی جلدی جیولری پہننے لگی۔ دانیل کی صحرا بندی پہننے لگی۔ ابھی اس نے کانوں میں اویزے پہننے تھے کہ اسے فہام کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ تیزی کے چکر میں چوڑیاں بھی صحیح سے پہنی نہیں جا رہی تھیں۔ بلاخر چوڑیاں پہننے کے بعد اس نے پہلے سینڈلز چینج کی۔ ایک تو وہ بھاری کام والے کپڑوں کی عادی نہیں تھی، مگر فہام نے آج کے لیے یہ خاص ڈریس اس کے لیے چند دن پہلے ہی لیا تھا۔ ڈارک گرے اور ریڈ کے کمبینیشن میں یہ ڈریس اسے پسند بے حد آیا تھا، مگر اب پہننے کے بعد اندازہ ہوا تھا کہ کس قدر ابھی وہ سینڈلز کے سٹریپ بند کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اپنے پسندیدہ ڈریس میں خوبصورتی سے تیار کیرت کو صوفے پر بیٹھ کر
सैंडल का स्ट्रिप बंद करते देखकर न जाने दिल में कैसी ठंडक सी उतरती महसूस हुई थी। मैं बस रेडी हूँ, सिर्फ इयररिंग्स पहनने हैं। सीधी होती वो उसके गुस्सा होने से पहले मासूमियत से बोली। बालों की खूबसूरत सी चुटियाँ बनाकर उन्हें दाईं कंधे से आगे की जानिब डाला हुआ था। चंद लटें उसके चेहरे के दाएं बाएं हल्का सा कर्ल करके निकाली गई थीं। लाओ, उसकी बात के जवाब में उसके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ पर हैरान सी हुई। क्या? सोफे से मकानकी अंदाज में खड़े होते वो हैरान सी बोली। इयररिंग्स? सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस रेड बास्केट पहने अपनी वजाहत बखेरता वो उसके सामने जा खड़ा हुआ। क्यों? आपने क्या करने हैं? वो किरत की बेवकूफ़ी पर मातम न करता तो क्या करता। ये सुनकर कि उसने इयररिंग्स नहीं पहने, वो जो रोमांटिक सा मूड लिए उसे इयररिंग्स पहनाने के लिए आगे बढ़ा था, उसकी बात सुनकर सब मूड का सत्यानाश हो गया। मैंने पहनने हैं? यार बीवी तुम कितनी हो। डफर का लफ्ज़ हज़फ करके वो दांत पीस के बोलता ड्रेसिंग के सामने जा खड़ा हुआ। सामने ही उसके ड्रेस से हम रंग इयररिंग्स पड़े हुए थे। उन्हें उठाकर वो उसकी जानिब आया, जो उसकी डफ़र वाली बात का मतलब बहू भी समझ गई थी, मगर जो मायनी बात ज़रा जो उसके पल्ले पड़ती हो। कह दें डफ़र, तारीफ़ तो सुनी नहीं, आते ही उसकी इज्जत अफजाई कर दी। क्या फ़ायदा हुआ इतनी तैयारी का, उसने किलस कर सोचा। कहना नहीं चाहता, तुम बातें ही ऐसी करती हो, सारा मेरा मूड ख़राब कर देती हो। इतनी हसीन लग रही हो, सोचा था इयररिंग्स पहनाने के साथ तुम्हारी तारीफ़ करूँगा, मगर तुम भी तो जानबूझ के मेरे रोमांस का गला घोंट देती हो। उसके कानों में इयररिंग्स पहनाते दिल शिद्दत से उसकी कुर्बत के लिए हमक रहा था, मगर अभी उन्हें कहीं और भी जाना था। अपने जज्बात को थपक कर सुलाते उसने महज उसकी गर्दन को मान बख्शा था। किरत की तो इतने में ही जान हवा हो जाती थी। चलें, लहजे की लड़खड़ाहट पर वो उसे गहरी नज़रों से देखकर मुस्कुराया। तारीफ़ें नहीं सुननी? उसका गंभीर मायनी खेज लहजा किरत के चेहरे पर बौखलाहट लाने के लिए बहुत था। देर हो रही है, बमुश्किल उसकी बोलती नज़रों में लम्हा भर को देखकर इल्तिजाइया अंदाज में बोली। गिव मी आ हग एट लीस्ट। इस वक्त उसे खुद में समोने की चाहत हद से बढ़ रही थी, लिहाजा फ़िलहाल इतने पर ही इक्तफ़ा करते उससे फहमाइशी अंदाज में बोला। किरत लम्हा भर को झिझक कर उसके गिर्द बाजू लपेटते आंखें बंद कर गई। तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊं। उसे खुद में मोहब्बत से समेटते वो उसके कानों में रस घोलते उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। सभी रस्में करने के बाद उसे दानील के कमरे में बिठा दिया गया था। किरत और फ़हाम उसके हमरा ही थे। किरत उसके कमरे में उसके साथ मौजूद थी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। न जाने अब तक कितनी बार वो यही अल्फाज उसे कह चुकी थी। ज़बीन ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया, जो उससे चंद इंच के फासले पर उसी के बेड पे बैठी थी। तुम दोनों मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट हो, पता है तुम्हें? उससे अलग होते मोहब्बत से उसे देखते बोली। जब यूनी में इकट्ठे थे तब कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोस्ती इतनी गहरी होगी कि हम यूनी से निकलने के बाद भी एक दूसरे के लिए इतने ही लाजिम व मलजूम हो जाएंगे। किरत की बात पर वो होले से ज़रा बात में हिलाते मुस्कुराई। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि दानील और फ़हाम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अब हम हमेशा मिलते रहेंगे। ज़बीन की बात पर वो होले से हंसी। चलो अब मैं चलती हूँ, कल वलीमे पे मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सिद्ध के दिल से दुआ देते उसे किरत में वाज़िया चेंज लगा, बुर्दबार सी लगी। फ़हाम ने तो तुम्हें बड़ा बदल दिया है, उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोली। उनसे पूछूँ ना तो मुझसे बड़ा डफ़र इस दुनिया में नहीं। उसके बेड से उठते वो आंखें घुमा कर सरनफ़ी में हिलाते बोली। हाँ, इतनी तारीफ़ करता है वो तुम्हारी। ज़बीन का लहजा अभी भी शरारती था। मैं कल तुमसे पूछूंगी कि दानील भाई तुम्हारी कितनी तारीफ़ें करते हैं। वो भी उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली। और मैं तो जैसे तुम्हें बता ही दूंगी। ज़बीन वाकई ज़बीन ही थी, ज़रा नहीं लग रहा था कि अभी उसकी रुखसती हुई थी। चुप, दुल्हने इतना नहीं बोलती। किरत ने बड़ी बूढ़ियों वाले अंदाज में उसे डपटा। अपना ख्याल रखना, हाथ हिला के वो जा चुकी थी। उसके जाते ही ज़बीन एकदम खामोश होकर कमरे का जायज़ा लेने लगी। उसने किसी से अपने खदशात शेयर नहीं किए थे, मगर निकाह नामे पर साइन करने के बाद उसे बस इस बात की फिक्र हुई थी कि अगर दानील ने वाकई महज हमदर्दी के लिए उससे शादी की हुई तो फिर शायद
اس سے ایک نارمل تعلق بنا نہیں پائے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف تھی جب کمرے کے قریب سٹک کی آواز ابھرنے پر وہ تھوڑا سنبھل کے بیٹھی۔ ویسے تو اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا، یوں اس کا انتظار کرتے، مگر کچھ لمحوں کے تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ فی الحال وہ تقاضا پورا کر رہی تھی۔ آف وائٹ شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے وہ اندر آیا۔ وجیہ تو وہ بے حد تھا اور اس لمحے وجاہت میں کچھ گنا اور اضافہ ہوا لگ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ سٹک کو سائڈ پہ رکھ کر وہ کچھ فاصلے پر اس کے سامنے بیٹھا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ بنے گا۔ اتنے دنوں سے خود کو سمجھانے کے باوجود دونوں کو یہ سب بے حد اجنبی سا لگ رہا تھا۔ میں چینج کر لوں؟ آخر اسے خاموش دیکھ کر زبین نے کہا۔ اچھی لگ رہی ہو، یہ تمہارے لیے لی تھی۔ آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا ایک مخملی کیس اٹھا کے کھولا۔ اس میں ایک نازک سا گولڈ کا بریسلیٹ تھا۔ اسے بائیں ہاتھ میں تھامتے دایاں ہاتھ اس کی جانب پھیلا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زبین نے خاموشی سے ہاتھ آگے کر دیا، کلائی پر پہنا کر وہی ہاتھ تھام کر آہستہ سے لبوں کو لگایا۔ وہ ابھی اس سے ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، ششتر ہونا بنتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ماضی کے بارے میں جانتی ہو، اس نے بات کا آغاز کیا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ اسے ٹوک کر بولی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی دانیل کی ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ مگر مجھے بات کرنی ہے۔ میں پہلی بار اس بارے میں کسی سے بات کر رہا ہوں ممی کے علاوہ، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے اس بارے میں بات کروں۔ شاید میں آج بھی اس تکلیف کو بھولنے سے کتراتا ہوں جو اس لڑکی نے مجھے دی، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہادر بیوی کے سامنے اس تکلیف کو فیس کروں، اس مان کے ساتھ کہ کہیں بکھروں گا تو تم مجھے سمیٹ لو گی، میرا مذاق نہیں بناؤ گی۔ وہ جو اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، آخری بات پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں زبین کو بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ اس لمحے ضبط کے کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یکدم اتنے التفات کی وجہ، یا پھر آپ ابھی بھی اپنے گھر والوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو نکاح پر جانے کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی، کپڑے تبدیل کر کے جس لمحے وہ کمرے میں واپس آئی، اس لمحے سوچ کے آئی تھی کہ آج اس سب کو آر یا پار کرے گی۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ کیوں آپ کے ساتھ کی آپ کی قربت کی خواہش کرنا گناہ ہے؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر رہا تھا۔ کس قدر پرسکون تھا وہ۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیڈ کی دوسری جانب کھڑی ابیہ کو دیکھ کر وہ معصومیت سے بولا، آپ نے ہی شاید خود کو مجھ پہ حرام کیا تھا۔ وہ بھی آج سب حساب بے پاک کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شٹ اپ ابیہ۔ شاید پہلی بار اس نے ابیہ کا نام لیا تھا، مگر وہ بھی غصے میں۔ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ مجھ جیسی سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اب میری قربت کی خواہش کیوں؟ وہ بھی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بولی، میرے کہنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، آپ میری بیوی ہیں اور یہی حقیقت ہے۔ شاید میں اس لمحے اس سب کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ کتنے آرام سے وہ اپنے اس قدر بدصورت رویے کو جسٹیفائی کر کیا تھا، اور آپ کے خیال میں اب میں اس سب کو قبول کر پاؤں گی؟ نہیں آئیدون، میں آپ کی بیوی ہوں، میں اس تلخ حقیقت کو نہیں بھول سکتی۔ اس رشتے کو قائم رکھنا میری مجبوری ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دے سکتی، مگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ آپ اپنے تعلقات بنانے کے لیے دوسری شادی کر سکتے ہیں، مجھے رتی بھر تکلیف نہیں ہوگی، مگر میرے ساتھ یہ سب کر کے مجھے مزید تکلیف سے دو چار مت کریں، میرا تماشا نہ بنائیں۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر اپنی بے بسی پر اس لمحے اس کے گالوں پر آنسو بہہ گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ آپ کیوں اس سب کو بھلا نہیں سکتی؟ نہ جانے کس جذبے کے تحت اب وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ میرا قصور کیا تھا کہ آپ سے محبت کرنے کی غلطی کر دی؟ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی سے محبت کی تھی، مگر آپ نے بنا کچھ سنے بس سزا سنا دی۔ مجھے اس پر بھی غم نہیں، مگر اب جو آپ کر رہے ہیں یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ میں آپ سے کوئی ایسا رشتہ نہیں بنانا چاہتی جس کی پاداش میں کل کو آپ مجھے یہ کہیں کہ تمہاری قربت کسی کمزور لمحے کے عوض ہمارے درمیان آئی۔ اگر آپ کی امی نے بچوں کا پریشر آپ پہ ڈالا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری اولاد کو آپ کسی غلطی کا نتیجہ کہہ کے ویسے ہی دھتکاریں جیسے مجھے دھتکارا تھا۔ آپ مرد ہیں، آپ کے لیے سب جائز ہے، سنسار کرنا بھی اور پھر میٹھے بول بولنا بھی، مگر میرے لیے یہ آسان نہیں۔ آپ کو میں دوسری شادی کی اجازت دے چکی ہوں، پلیز مجھے میرے حال پہ رہنے دیں۔ میری وہ محبت جو میں نے اپنی نادانی میں کی، اس کو میرے لیے گناہ مت بنائیں۔
وہ اس لمحے سے سک رہی تھی، وہ اس کے التفات پر خوش نہیں تھی، وہ اس کے بدلتے رویے کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ وہ وجہ کیا تھی آئیدون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ میرے بارے میں اتنی بدگمان ہیں۔ اس نے تو وہ کچھ کہہ دیا تھا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے قریب کرتے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، مگر ابیہ کو اس کا یہ عمل خوش کن لگنے کی بجائے تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ وہ اسے پرکھ چکا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غلطی پر تھا، بس مرد ہونے کے ناطے غلطی پر معافی نہیں مانگ رہا تھا، مگر اس کے نزدیک اس کا بدلنا اور اس کا عمل ہی معافی سے بڑھ کر تھے۔ نہ جانے ابیہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے آپ سے شدید محبت ہو گئی ہے، ہاں، مگر میں اب اس رشتے پر آپ کے ساتھ پر مطمئن ہوں۔ کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ وہ بات عام انداز میں کر رہا تھا، مگر ابیہ کو وہ بھی تازیانے کی طرح لگ رہی تھی۔ مگر میں اس سب سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے دو ٹوک لہجے میں بولی۔ خود کو کسی حد تک سنبھال چکی تھی۔ آپ کیسے مطمئن ہوں گی؟ وہ جو مڑ کر اپنی جگہ پر جا کر لیٹنے لگی تھی، آئیدون نے بازو تھام کر اسے پھر سے اپنے قریب کیا۔ وہ تو سوچ چکا تھا کہ آج سب فاصلے مٹا دے گا، اسے یہ اندیا دے گا کہ وہ اس کی محبت کو قبول کر چکا ہے، مگر اب لگ رہا تھا محبت تو کہیں تھی ہی نہیں۔ وہ تو بس اب مجبوری میں اس کا ساتھ نبھا رہی تھی۔ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں بس، وہ مڑے بنا بولی۔ آپ غلط کر رہی ہیں۔ وہ اس کی ایک ہی رٹ پر اب کی بار جارحانہ انداز میں بولا۔ وہ محبت کہاں گئی جو کبھی مجھ سے کی تھی؟ یا وہ نادانی تھی محض؟ وہ اس کا بازو جھٹک کے بولا۔ وہ نادانی ہی تھی۔ وہ اب بے وقوف نہیں بننا چاہتی تھی۔ پچھلا نقصان ایسا نہیں تھا کہ جس کی تلافی نہ ہوتی، مگر اب اگر جذباتیت دکھاتی تو اس کے نتیجے میں ملنے والا نقصان ناقابل تلافی ہوتا، اور وہ اب ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنا بازو چھڑوا کر وہ اپنی جگہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.